الكريم والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کے عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور حضرت اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اور آگے جا کے فرماتے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، اور نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ آدھے گھنٹے کے قریب گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ضروری عقائد، ضروری مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نہایت ہی معزز و مکرم دوست حضرت علامہ فیصل قادری صاحب زیدہ مجدہ شفقت اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے، میں اس قابل نہیں ہوں، بس دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیجئے اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منایا کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے پیارے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مہینہ بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا در حقیقت قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے سب سے بڑے فضل ہیں اس دنیا میں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا۔ لیکن جب باری آئی ہم سب کے پیارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو رب نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے مومنین پر اپنے محبوب کریم کو بھیج کر احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم، ان میں رسول بھیج کر مومنین پر احسان فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، حضور کی شان اور حضور کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم کریم آقا علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ عقیدت و محبت کا انعام بہت بڑا ہے۔ رب نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو۔ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ جب رسول اللہ سے محبت کرو گے تو پھر ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی، ساری خلقت، سارے لوگ محبت کرنے لگ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ سے محبت کرو، جس کو حضرت اقبال نے کہا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط عقل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ سے وفا کر لیں، رسول اللہ سے عشق کر لیں، رسول اللہ سے محبت کے دعوے میں اگر ہم پورے اتر جائیں تو یقین جانیں دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے کہ جو لوگ حضور سے حقیقی محبت کر جاتے ہیں۔ بادشاہ جہانگیر کی قبر ہے لاہور میں۔ میں دریائے راوی کے اوپر سے گزر رہا تھا تو ایک طرف دیکھا کہ دریائے راوی کے قریب میں ہی کہتے ہیں کہ بادشاہ جہانگیر کی، اور وہاں ایک یا دو ہو سکتا ہے افراد آپ کو ملیں، چند افراد ہو سکتا ہے کبھی مل جائیں جو بادشاہ جہانگیر کی قبر پہ ہو، جو حاضری دے رہے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ جس نے بر صغیر پاک و ہند میں حکومت کی ہے، لیکن آپ اگر وہاں جائیں تو ویران نظر آئے گا، وہ مزار یا وہ مقام آپ کو ویران نظر آئے گا، لیکن دریائے راوی کے دوسرے کنارے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار ہے، داتا صاحب علیہ رحمہ کا مزار ہے۔ 3 بجے بھی آپ جائیں گے تو وہی رونق نظر آئے گی جیسے دن کے 3 بج رہے ہیں۔ آخر یہ رونق کیوں ہے؟ تو حضرت اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، رسول اللہ سے وفا کر کے دیکھو ساری دنیا تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ آخر کیا یہ چیزیں تھی؟ حضرت علامہ حافظ قادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف پہ بھی حاضر ہوا تو وہاں بھی رات تقریباً 12 بجے وہی رونق تھی کہ جیسے دن کے 12 بج رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سچی پکی عقیدت و محبت کی تھی، اور ایسی عقیدت و محبت کی کہ دنیا نے دیکھا کہ جنازے میں کئی لاکھ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کی۔ یوں ہی اسلام آباد میں حاضر ہوا، صدر پاکستان کی قبر ہے فیصل مسجد میں باہر، لیکن وہاں آپ کو وہ رونق نظر نہیں آئے گی، لیکن یہی اسلام آباد کے 12 کوہ کے آپ آگے چلے جائیں، ایک گاؤں میں پہنچ جائیں تو وہاں حضرت غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ کا مزار نظر آئے گا۔ وہ رونق جو کسی صدر یا بادشاہ کی قبر پہ نہیں، کسی گاؤں میں اندر جانے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو آخر جن لوگوں نے حضور سے سچی پکی عقیدت و محبت کی ہے وہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ رہ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں شریف کا بھی مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئے تو کیسا فیض لیا، ایسا فیض لیا کہ جاتے وہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ یہ فیض کے ایسے خزانے ہیں کہ ناقصوں کو کامل اور کاملوں کو رہنما بنا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ سے ان لوگوں نے محبت کی، وفا کیا، عقیدت اور محبت کہ وہ پھول نچھاور کیے کہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کو تاریخ کے اوراق میں یاد رکھا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے رسول اللہ سے محبت کی، حضور سے محبت کی، اور حضور سے محبت کے تقاضے جو ہیں ان محبت کے تقاضوں میں بھی پورے اترے۔ آج اگر ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ہمیں یہ دعوے کرنے چاہیے، لیکن محبت کے دعوے میں کامل بھی ہونا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ حضور کا میلاد مناتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا ہے ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ کے اپنی زندگی میں ڈھالنا ہوگا، سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس کا عملی نمونہ بننا ہوگا،
تب جا کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے حقیقی اور سچے غلام بن سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ سے اگر سچی محبت نہ ہو اور یوں ہی انسان دعوے کرتا رہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ ہم محبت کے دعوے میں سچے اس وقت ہو سکتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ چونکہ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام سے محبت، حضور سے عقیدت، حضور سے عشق کا نام، یہ ہے دراصل میلاد۔ کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں حضور کی سیرت، حضور کی صورت کا ذکر ہوتا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کی شان کو بیان فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک نہ تو زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ حضور کی شان، حضور کی آنکھیں سرمئی تھیں۔ اگر رسول اللہ نے وفی عینیہ داج، آپ کی آنکھیں سرمئی تھیں، کریم آقا علیہ السلام نے اگر سرما نہ بھی لگایا ہوتا تو ایسا لگتا تھا جیسے سرما لگایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو دیکھیں۔ آگے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ بین کتفیہ خاتم النبوہ۔ شمائل ترمذی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھا کہ حضور آخری نبی ہے۔ حضور کیا ہے؟ آخری نبی، اور حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگی ہوئی تھی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی۔ آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام من خالقہ احبہ، جو رسول اللہ سے ایک بار مل لیتا تو وہ حضور کو اپنا محبوب بنا دیتا تھا۔ حضور کو ایک بار دیکھتا تو پھر وہ یہی کہتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور آگے امام ترمذی نے جو آگے بیان فرمایا حضور کی شان یہ کہ اکرمہم عشرۃ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً۔ رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے والے ہمارے کریم آقا ہیں۔ اور آگے فرمایا أَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، نرم دل ہے، سب سے زیادہ نرم دل وہ ہمارے کریم آقا تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن آج تک کبھی بھی حضور نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا۔ آج اگر کوئی باس بن جائے تو وہ اپنے ملازمین کو کتنا ڈانٹ رہا ہوتا ہے، لیکن حضرت انس بن مالک کو دیکھیں، کہتے حضور کی خدمت میں 10 سال رہا، کائنات کے والی نے کبھی آج تک مجھے ڈانٹا ہی نہیں، نہ کبھی آج تک کہا لما فعلت ولم لم تفعل، اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں آج تک مجھے رسول اللہ نے کبھی نہیں فرمایا۔ اور یہی حضرت انس بن مالک ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ اللہ، یہ جب حضور کے اوصاف اور حضور کی شان جب بیان کریں گے تو سننے والے کے دل میں یقینا رسول اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضور سے عشق، حضور سے وفا، یہی در حقیقت محبت ہے۔ اور آگے امام ترمذی نے کیا فرمایا یقول ناعتہ لم ار قبلہ مثلہ ولا بعدہ، حضور کی شان بیان کرنے والا آخر میں یہی کہتا ہے کہ لم ار قبلہ مثلہ ولا بعدہ، کہ میں نے حضور جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ حضور جیسا بعد میں دیکھا۔ کہتے سبحان اللہ، وہ یہی کہتا کہ نہ حضور جیسا میں نے کبھی پہلے دیکھا
نہ حضور جیسا بعد میں دیکھا. وہ یہی کہتا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. رسول اللہ کے اوصاف اگر بیان کرتے جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں. تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام سے عقیدت و محبت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھیں وہ حدیث پاک جو امام بیہقی نے، امام حاکم نے، امام لالکائی اور کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. کیا فرمایا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پیاری حدیث پاک. یقیناً احادیث بہت پیاری ہے، لیکن یہ جو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، حضور کی شان بیان کی، اللہ اکبر. حضرت ام معبد کہتی ہیں جب محبوب کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ آپ نے قیام کیا. چونکہ کھانے کے لیے ذات راہ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ذات راہ وہ ختم ہو چکا تھا. تو حضور علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. فرمایا پتہ کریں کہ ہمارے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتہ کریں یہاں کچھ کھانے کو مل جائے، کھجور یا گوشت. پتہ معلوم کیا تو گھر سے اس خیمے سے ام معبد نکلتی ہے. کیا کہتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب پتہ کیا کہ بھئی ہم آپ سے کھجور یا گوشت خرید لیتے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. اگرچہ عرب کے لوگ مہمان نواز ضرور ہوتے لیکن آج ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایک بکری ہے جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، وہ بندی بھی ہے. اور وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتأذنین لی ان احلبها، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں دودھ دھو لوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، بالکل لاغر سی ہے، تبھی تو یہ گھر میں خیمے میں بندی بھی ہے ورنہ دیگر بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا اگر آپ کہیں تو میں دودھ دوں. کہنے لگی یا رسول اللہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے. یا رسول اللہ آپ چاہیں تو آپ دودھ دھو لیں. اب وہ بکری جو بالکل لاغر سی تھی، دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جو ہی رکھا، وہ بکری جو بالکل لاغر سی تھی، چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں تھی، رسول اللہ نے ابھی دست مبارک رکھا، رب کا نام لیا، اس بکری نے انگڑائی لی اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا. اللہ اکبر. تھنوں میں اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ محدثین لکھتے ہیں کہ گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ میں کمی نہ آئی. اللہ. پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ دودھ دیا کہ آپ لوگ پیئے. وہ دودھ جب دیا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی پی لیا. پھر ام معبد جن کا خیمہ تھا ان کو بھی دیا، جس کے الفاظ حتی رویہ، آپ بھی شکم سیر ہو گئی، اب دودھ پینے کی جگہ نہیں تھی. پھر حضور علیہ السلام نے وہ دودھ لیا اور فرمایا ساقی القوم آخرهم، حضور نے سب سے آخر میں دودھ پیا اور فرمایا قوم کو پلانے والا آخری میں پیتا ہے. اللہ. حضور نے یہ تربیت فرمائی، قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے. اللہ. حضور علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے. اب کیا ہوا؟ ام معبد چونکہ پہلے آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب محبوب کریم علیہ السلام کے معجزات اور کمالات دیکھے تو حضور کی بارگاہ میں ہی کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ. اب جب حضور علیہ السلام روانہ ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ ابو معبد جو ام معبد کی شوہر تھے وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. وہ گھر میں جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بکری جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں تھی، اس کے تھنوں میں اتنا دودھ ہے، گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے. پوچھا ماجرا کیا ہے، آج کون آئے تھے؟ چونکہ نام پوچھنا ہی بھول گئی.
اور معلوم نہیں تھا کہ نام کیا ہے جو گھر میں تشریف لائے تھے. تو پوچھا یہ تو بتاؤ آج گھر میں کون تشریف لائے تھے؟ تو نام تو نہیں پتا تھا. فرمایا کہ آج گھر میں مبارک تشریف لائے تھے، برکت والے. اور ایسی برکت ہوئی، اللہ اکبر، کہ رہتی دنیا تک ام معبد کے وہ الفاظ پہ ہم قربان جائیں. ام معبد نے جو فصاحت و بلاغت اور ادیب کے انداز میں جو الفاظ کہیں، اللہ اکبر، بڑے بڑے شعراء بھی ام معبد کے اس الفاظ پہ حیران ہو جاتے ہیں. اب ابو معبد نے کہا یہ تو بتاؤ کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. جب پوچھا کہ وہ شخص مبارک گھر میں رونق ہی رونق، دودھ میں اتنا اضافہ، دودھ بکری دودھ دینے کے قابل ہی نہیں تھی. فرمایا لا حلوب فی البیت، گھر میں تو دودھ ہی نہیں تھا. آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ابو معبد نے یہ کہا کہ اب مجھے جو شخص اس گھر پہ تشریف لائے تھے خیمے میں، مجھے ان کا حلیہ بیان کرے. اللہ اکبر. اب جو ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، اللہ اکبر، وہ اگر ہم حلیہ ہی اگر سن لیں تو یقیناً ہمارے دل کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور رسول اللہ کی محبت میں ہمارا دل رونے لگ جائے. اللہ کیا کہا ام معبد نے؟ کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاع، رأیت رجلا ظاہر الوضاع حسن الوجہ. اللہ اکبر. ام معبد نے کہا میں نے ایسے شخص کو دیکھا، ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا. حسن الوجہ، چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا. وفی عینیہ تاج، آنکھوں میں سیاہی تھی، یعنی جو چیزیں آنکھ میں جو بیچ والی جگہ ہے وہ سیاہی بالکل زیادہ ڈارک، اسی طرح جو سفیدی ہے وہ بالکل وائٹ، یعنی یہ آنکھوں کی خوبصورتی پر دلالت کرتی ہے. فرمایا کہ حضور کی آنکھیں سرمئی تھیں. اللہ اکبر. حضور نے اگر سرما نہ بھی لگایا ہوتا تو ایسا لگتا تھا جیسے حضور نے سرما لگایا. اللہ. آگے ام معبد نے جو حضور کی شان اگر ہم الفاظ پڑھتے جائیں تو حدیث پاک بڑی طویل ہے، میں نے بڑی مختصر ذکر کی ہے. آگے کیا فرمایا ام معبد نے؟ فرمایا اجمل الناس، رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل میرے آقا. حضور علیہ السلام کی شان، حضور کی عظمت، تو برابر البران، حضور کی شان بہت زیادہ. اگر ہم حضور کی شان بیان کرنے لگ جائیں تو زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن ہم رسول اللہ کی شان کو مکمل نہیں کر سکتے. تو آج کی یہ مبارک محفل حضور علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا. اور یہ ماہانہ محفل آپ کے یہاں ہوتی ہے. یقیناً وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو حضرت سے فیضیاب ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. یہاں ہم علم سیکھنے آتے ہیں. دیکھیں زندگی کا اصل مقصد یہی ہو کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق زندگی کو گزاریں. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں یقیناً، تو حضور کی سے محبت کے دعوے میں کب سچے ہوں گے؟ جب ہم وہ افعال کریں گے جس سے ہمارے رسول اللہ خوش ہو گئے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، کچھ وقت رہ گئے تھے ان کی زندگی کے. معلوم ہوا کہ اب کچھ دیر میں آپ کا وصال ہونے والا ہے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری زندگی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، سب سے افضل ترین جو چیز ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں. تو حضور نے فرمایا اشتغل بالتعلم، فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، یہی سب سے افضل عمل ہے. تو ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا، ضروری عقائد، ضروری مسائل سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. یہ نہیں ہے کہ زندگی کو یوں ہی گزار دیں. اور قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. چونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ حضور سے عشق اور اولاد کی تربیت بھی ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا علموا انفسکم واہلیکم الخیر،
کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دیا کرو، نیکی کی بات سکھاؤ. یعنی معرفت ما فرض اللہ فعلہ واجتنابہ من المحرمات، کہ جن چیزوں کو خالق کائنات نے فرض قرار دیا ہے ان کی معرفت حاصل کرو، جن چیزوں کو رب نے حرام قرار دیا ہے ان کی معرفت حاصل کرو. چونکہ جب انسان ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تب جا کے اس کی زندگی کامل ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے پوری زندگی 70 سال زندگی ہو چکی ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. ضروری عقائد اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت موجود ہے، اس کے وجود میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے وجود میں شک نہیں کیا جا سکتا. اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے. اسی نے جگہ کو پیدا کیا ہے، وہ کسی بھی جگہ کا محتاج نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے. وہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا، جگہ کو پیدا کرنے سے پہلے بھی بغیر جگہ کے موجود تھا، اور جگہ کو پیدا کرنے کے بعد بھی بغیر جگہ کے موجود ہے. وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. رب کے بارے میں جو ضروری عقائد اور ضروری صفات ہیں، حضرت کو اس کا علم ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے. رب کی ذات و صفات کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. اور ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں ضروری عقائد سیکھنے ہوں گے. اپنے بچوں کو حضور کی تعلیمات سکھائیں تاکہ زندگی میں بہترین انقلاب آئے. اور آپ دیکھیں کہ جب تک ہم ضروری عقائد اور ضروری مسائل نہیں سیکھیں گے تب تک ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. ایک بابا جی نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے یہ تو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو صورت پر پیدا فرمایا، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اب دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جب تک انہیں سیکھتا نہیں ہے تب تک وہ اپنی زندگی میں وہ ضروری عقائد کو نہیں سیکھ پاتا. تو میں نے بتایا کہ دیکھیں اس حدیث پاک کا مطلب جو محدثین نے فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم على صورتی ای على صورت المشرفۃ المکرمۃ التي عندها، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس صورت پر پیدا فرمایا جو اللہ رب العزت کے نزدیک شرف اور تعظیم والی صورت تھی. یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ رب نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، وہ تو صورت سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے. تو حدیث کا معنی یہ نہیں ہے آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے حدیث کا، بلکہ اہل علم کے پاس آئے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ خود کتاب کا مطالعہ کرنے لگ جائیں، نہیں، کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی آپ اہل علم کے پاس آئے. ایک بابا جی نے مجھ سے سوال کیا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. اب آپ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں امام کے پیچھے جو ہے وہ مقتدی کی قراءت نہیں ہے، وہ دلائل بہت کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. جب امام صاحب پڑھ رہے ہوں تو ہم نے خاموش رہنا ہے. اب دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بابا جی مجھے کہنے لگے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے وہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. اب کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ 60-70 سالہ زندگی بابا جی نے گزار دی، لیکن جو کرتے رہے اس پہ شک ابھی تک ٹھیک ہے یا نہیں. کاش کہ آپ یہی ضروری مسائل پہلے سیکھ لیتے تو علم میں پختگی آتی ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہا سن لیا. امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، دیکھو کہ کس سے علم دین لے رہے ہو. یہ نہیں سوشل میڈیا پہ ہر ایک کو سننے لگ گئے، فلاں بھی اچھا پڑھتا ہے، فلاں بھی اچھا بولتا ہے. بات تو سب قرآن کی کریں گے، بات سب حدیث کی کریں گے، لیکن قرآن کی تفسیر میں اور حدیث کی تشریح میں وہ ایسی باتیں کر جائیں گے کہ بعض اوقات وہ قرآن و سنت کے عقیدے کے مخالف ہیں. لہٰذا عقیدے کی پختگی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا اہل علم کے پاس. یہ نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں سنیں. لہٰذا حضرت سے استفادہ کریں آپ لوگ، ضروری عقائد، ضروری مسائل سیکھیں اور علم دین سیکھیں. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو علمی کام کیا فتاوی رضویہ میں، اور حضرت فتاوی رضویہ کے حوالے سے کورس کرواتے ہیں. جب عرب کے علماء و مشائخ کو جب میں نے سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب دی
تو میں نے ذکر کیا تھا تو وہ شیخ فوراً اٹھے اور اپنی لائبریری سے 2 نسخے اس کتاب کی قوارع القحان فی رد علی المجسم الفجار لے کر آئے. کہنے لگے ھذا امام عظیم فی بلادکم، کہنے لگے کہ یہ تمہارے ملک میں، تمہارے ممالک میں یہ بہت بڑے امام کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. عرب کے ایک بہت بڑے شیخ محدث اور صوفی نے کہا تھا. تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو علمی کام کیا ہے، اور حضرت ماشاءاللہ اس حوالے سے کوئی لوگ آتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں، یقیناً یہ اہم چیز ہے کہ لوگوں کو سمجھانا سکھانا. یہی اہل علم کا انداز رہا ہے، یہی صوفیہ اور اسلاف اور کابر کا انداز رہا ہے کہ زندگی میں یہ نہیں ہے کہ صرف جیب بھرتے جاؤ اور نذرانے جمع کرتے جاؤ، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ حضرت کا جو انداز ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ، یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا اقدام ہے. جڑے رہیں، علم سیکھتے رہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور آج کی اس مبارک محفل کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی اور حضور سے عقیدت و محبت کرتے رہیں. میں چل رہا تھا، آپ دیکھیں کہ حضور سے جب تک ہماری محبت زیادہ نہیں ہوگی، تڑپ ہونی چاہیے. جب تڑپ ہوگی تو ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جائے گی. میں چل رہا تھا، ایک شخص بابا جی مجھے لبنان میں مل گئے. کہنے لگے حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. اچھا میں ان کو جانتا نہیں تھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی. اچانک سے رک گئے، کہتے کیا تم نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. نہ کبھی آج تک میں نے بابا جی کو دیکھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی. کہنے لگے ہاں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. کہتے سبحان اللہ، حضور کو خواب میں دیکھا. یہ طرف ہے نا بھائی، چلتے پھرتے بس یہی ہے کہ کسی طرح حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے. تو وہ علماء اور اکابرین نے جو ذکر کیا ہے وہ مخصوص اوراد، مخصوص درود شریف پڑھے جائیں. اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اس کی کثرت کی جائے تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور حضرت جو کاوشیں کر رہے ہیں اللہ کے کائنات اس اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.